حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے حکم الہی کو تسلیم کرنا واجب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی حکم ہوگا اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا اسے قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 65، ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں اپنا حاکم تسلیم کر لیں، پھر وہ اپنے دل کے اندر آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ بے شک مومنوں کا کہنا جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، تو مومنوں کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں جو احکام اور جو ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے باہمی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، آپ کی ہر بات پر اپنے سروں کو جھکا دیں اور دل و جان سے اس بات کو تسلیم کریں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنے میں انداز کیا ہو کہ دل کے اندر بھی آپ کے فیصلوں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو، بلکہ دل و جان سے اس کو بخوشی تسلیم کیا جائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں جس بات کو بیان کیا گیا وہ فرمایا کہ جب مومنوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے، جو فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، جب مومنوں کو کسی حکم شرعی کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا اس حکم کو سن کر آگے سے جواب یہ ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور تسلیم کیا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی۔ مسلمان نبی کے ہر فرمان کے سامنے یہی بات کہتے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور تسلیم کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ مومن، یہ مسلمان کہ جو ہر حکم کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مسلمان فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے، یہی نجات حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی خدا کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی جب ہم اسلام کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، ہم اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کا مطلب ہی اپنی گردن کو حکم الہی کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یعنی جو ہمارا خدا ہمیں حکم دیتا ہے اور جو اس کے نبی ہمیں حکم دیتے ہیں اور جو ہمارا دین ہمیں فرماتا ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ اسلام اس صورت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جائے اور بندہ پھر بھی مسلمان ہو، نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جائے اور بندہ پھر بھی مسلمان۔ اسلام ہے ہی اس شے کا نام کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، اس کی تمام تر تفصیلات کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور کسی حکم پر، کسی بات پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ یہی اسلام کا مفہوم ہے، یہی اسلام کا معنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے اسلام کے احکام پسند نہیں اور کفار کے احکام اسے زیادہ پسند ہیں، ایک تو ہے عملی طور پر ایک آدمی طرز عمل ایسا اختیار کرتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ اعلیٰ حسب المراتب جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اسلام کے حکم پر غیر اسلام کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اسلام کے نظام پر کفر کے نظام کو ترجیح دیتا ہے، اسلام کے احکام کو کم تر سمجھتا ہے، اور جو اسلام کے برخلاف قوانین ہیں انہیں بالا تر سمجھتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، خدا کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ فسق میں مبتلا ہے، یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن اور کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، وہ دین سے خارج ہیں، کیونکہ جو اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے قانون کو خدا کے قانون پہ ترجیح دیتا ہے، اور وہ اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ کفر کا قانون اور اس کا نظام جو ہے وہ اسلام کے نظام سے بہتر ہے، کفار کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے بہتر ہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو عملی طور پر اور بہت سے جری اور بے باک لوگ جو اپنی بے باکی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا بول دیتے ہیں کہ ان کا نظام جو ہے وہ ہمارے نظام سے بہتر ہے۔ اسلام کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں، لیکن ان کی تحریروں، ان کی تقریروں، ان کی باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلام کے پردے کا حکم ہے، اسلام کی عبادات کا حکم ہے، اسلام کے معاملات کا حکم ہے، اسلامی معاشرت کی بات ہے، انہیں ان تمام چیزوں کے اندر جو غیر مسلموں کا طرز عمل اور طرز زندگی ہے وہ تو پسند ہے، لیکن اسلام کا نظام اور اسلام کا قانون اور اسلامی معاشرت اور اسلامی کلچر انہیں پسند نہیں۔ اسلام کا نام بھی لیں گے تو اسلامی کلچر کے اندر مغرب کا پیبند لگا دیں گے، اسلامی تعلیمات کی بات بھی کریں گے تو من مانی ان کی تعویلات کریں گے، ان کے اندر بے حیائی کو شامل کر کے بھی وہ اسلام کا کلچر باقی رہے گا، اس کے اندر سود خوری کو شامل کر کے بھی وہ اسلام کا کلچر باقی رہے گا، اس کے اندر بد نگاہی کے معاملات شامل کر کے بھی اسلام کا کلچر باقی رہے گا، اس کے اندر دنیا جہان کی خرافات ڈال کر بھی اسلام کا کلچر باقی رہے گا۔ بلکہ الٹا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پابند شریعت ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، داڑھی والا ہے، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، دین کے احکام پہ عمل کرنے والا ہے،
اس کے ہاتھ میں اگر تسبیح ہے، اگر وہ ذکر و اذکار کا عادی ہے، تو ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، خواہ وہ لبرلزم کے نام پہ دیکھتے ہیں، یا وہ روشن خیالی کے نام پر دیکھتے ہیں، یا وہ آزاد خیالی کے نام پر دیکھتے ہیں، تو یہ کون سا لبرلزم یا کون سی آزاد خیالی یا کون سی روشن خیالی ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے والے کو دقیانوسی سمجھتی، جو نماز پڑھنے والے کو حقیر سمجھتی، جو مذہبی وضع قطع اپنانے والے کو قدامت پسند قرار دیتی، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، قدامت پسند سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا ان کے نزدیک ایک جرم ہے، اور آزاد روی اور آزاد روش کو اختیار کرنا اور بے دینوں کے طریقوں پر چلنا اور کفار کی نقل کرنا اور ان کے کلچر کے اندر ڈوب جانا اور ان کی تہذیب کو اختیار کرنا جو ہے، یہ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ حالانکہ مسلمان کا یہ طریقہ تو نہیں۔ مسلمان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ مسلمان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور تسلیم کیا۔ اسلام کے احکام پر ان کو اعتراض نہیں ہوتا، اسلام کا حکم سامنے آنے کے بعد وہ چوں چرا نہیں کرتے، آگے سے ہیلے بہانے نہیں کرتے، آگے سے تعویلات شروع نہیں کر دیتے، آگے سے اس کا مقابلہ شروع نہیں کر دیتے، آگے سے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اعتراض تو اسلام پر ہے، جن کو اسلامی تعلیمات پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسلام کے پردے پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسلام کے سود کے خلاف فرامین پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسلامی معاشرت پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسلامی وضع قطع پر ہی اعتراض ہوتا ہے، اسلام نے جو آداب اور مینرز بتائے ہیں انہی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ کھل کر اسلام کا نام نہیں لے سکتے تو اب اسے کبھی بول دیں گے کہ ہم قبائلی اسلام کو پسند نہیں کرتے، کبھی بولیں گے ہم جو ہے وہ زمانہ قدیم کے اسلام کو پسند نہیں کرتے، کبھی بول دیں گے کہ ہم جو ہے وہ اس شدت پسندی کے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کچھ واقعی وہ چیزیں ہوں کہ جو انتہا پسندی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پر تو دین کے اور اسلام کے ہر عمل کو کوئی نہ کوئی برا نام دے کر اور اس کے خلاف کو کوئی اچھا نام دے کر یہاں تو ترغیب دی جاتی ہے، یہاں تو اسلام پر ہی اعتراض کیا جاتا ہے، اگرچہ اسلام کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی سابقہ ملا دیا، کوئی لاحقہ ملا دیا، آگے پیچھے کسی لفظ کو جوڑ دیا اور اسلام پر ہی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ بات کر دے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا قانون ہونا چاہیے، اسی کے اوپر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان کہلانے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سیکولر ہونا چاہیے، یہ اسلام کا نام لینے والے ہیں کہ جن کو کبھی زندگی میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن قرآن کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے نام لیوا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھا نہیں ہوتا لیکن تبصرے حدیث کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا لیکن اسی دین کے اوپر اسی دین کو تختہ مشق بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی دین کے اوپر تجزیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا نام و نشان نہیں، 2 آیتیں پڑھ لی اور ان کو پورے دین کے اوپر جو ہے منطبق کرتے رہتے ہیں۔ خدمت انسانیت کے نام پر انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا ہونے چاہیے۔ صرف یہ 2 نام لے لینا تو کافی نہیں، یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے، یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے ملنے والوں کے ساتھ پیار محبت سے ملنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، حق تلفی سے بچنا چاہیے، ایذا دینے سے بچنا چاہیے، لوگوں کو سہولیات جس قدر پہنچائی جا سکتی ہو اتنی پہنچانی چاہیے، تو ہر کوئی کہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا صرف اس خدمت انسانیت کا نام لے کر کیا نماز کا مذاق اڑانے کی اجازت ہوگی؟ کیا اسی خدمت انسانیت کا نام لے کر روزوں کا مذاق اڑانے کی اجازت ہوگی؟ کیا اسی خدمت انسانیت کا نام لے کر اور اسی حقوق العباد کا نام لے کر حج کا مذاق اڑانے کی اجازت ہوگی؟ کیا اسی طرح کی باتوں کو لے کر مذہبی وضع قطع کا مذاق اڑانے کی اجازت ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان اس حلیے کا کبھی مذاق نہیں اڑا سکتا جو حلیہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے۔ داڑھی کی وجہ سے اعتراض ہے، داڑھی تو ہمارے نبی نے رکھی تھی، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے، یہ تو سلف صالحین کا طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ تو کیا اب اسی داڑھی کی بنا پر اعتراض کیا جائے گا؟ کیا اب اس داڑھی ہی کا مذاق اڑایا جائے گا؟ یہ کیسا مسلمان ہے
جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس داڑھی کی سنت کی پیروی کرنے پر دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ پردہ جو ہے یہ تو قرآن نے فرمایا، پردہ تو صحابیات کیا کرتی تھی، پردے کا طریقہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو اسی پردے کا کبھی قبائلی کا نام لے کے مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کا دقیانوسیت کا نام لے کر مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کے اوپر جو ہے کسی دوسرا نام استعمال کر کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسی پردے کو آزادی کا دشمن قرار دیتا ہے جو اسی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات نے اختیار کیا۔ اور اس طرح اسلام کی کتنی تعلیمات ہیں کہ جن کا یوں ہی مختلف ہیلے بہانوں سے اور مختلف ناموں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسے آزاد خیالی اور روشن خیالی اور ماڈرنزم اور جدیدیت اور نہ جانے کیا کیا کے خوبصورت نام دیے جاتے ہیں۔ تو نام بدل جانے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ اسلام پر ہی اگر اعتراض ہے تو آپ نام جتنا مرضی بدل دیں، اندر کا بغض اور اندر کا کینہ اور دل کے اندر جو اسلام کے بارے میں جلن ہے وہ بہرحال مختلف ناموں کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ اور یہ طرز عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ طرز عمل کسی کلمہ گو کا نہیں ہو سکتا، یہ طرز عمل اس کا نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر اسلام موجود ہے۔ جس کے دل کے اندر اسلام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ جب اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور تسلیم کیا، ہم نے سنا اور مانا۔ اور یہ لوگ کہ جن کی آزاد خیالی اور جن کا روشن خیالی کا نام لینا اور جن کا ماڈرنزم کا نام لینا اس حال کو پہنچا ہوا کہ اگر کبھی قرآن کا کوئی حوالہ پیش کر دیا جائے تو بیچارے شرمندہ سے محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی محفل کے اندر کوئی حدیث پڑھ دی جائے تو بیچاروں کو شرم آتی ہے کہ یار اس محفل اور مجلس کے اندر اسلام کا نام کہاں سے آ گیا، یہاں پر دین اور قرآن کی بات کہاں سے آ گئی، یہاں پر حدیث کا نام کہاں سے آ گیا۔ تو یہ مسلمان ہیں۔ انہی کے سامنے اگر مغربی مفکرین کے نام لے دیے جائیں، اگر بڑے بڑے فلاسفرز کے نام لے دیے جائیں تو بڑی کشادہ دلی کے ساتھ، بڑی کشادہ پیشانی کے ساتھ، بڑی فریشنس کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس طرح کے حوالے پیش کرنے پہ بڑے فخر محسوس کرتے۔ کیا جناب افلاطون کا حوالہ دیا، ارسطو کا حوالہ دیا، یہ جناب اس کا سقراط کا حوالہ دے دیا، یہ بقراط کا حوالہ دے دیا، یہ جناب فلاں کا حوالہ دے دیا۔ اب وہ مغربی مفکرین کے حوالے ہیں تو اس کو بڑی علمیت شمار کریں گے، اسے ایک بڑا اسے صاحب علم اور نالجیبل پرسن شمار کریں گے۔ اور اگر کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو وہاں پر بیچارے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، حدیث پڑھ دی تو ان کو شرم سی محسوس ہوگی۔ اگر امام غزالی کا فرمان سنا دیا یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات کر دی تو بیچاروں کو پریشانی ہوگی کہ یہاں پر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اخبار کے اندر ایک مضمون لکھا ہوا تھا کہ کسی جگہ پر کسی موضوع پر کلام ہو رہا تھا، اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے کسی شخص نے کوئی یہ کہہ دیا کہ اسلام بھی اس کے بارے میں یہ بات فرماتا ہے۔ جو بات ہو رہی تھی کوئی اچھی بات تھی، موضوع اچھا تھا، اس کے اوپر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اسلام بھی اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بیگم صاحبہ جو مغرب کی اندھی تقلید کے اندر اندھی ہو چکی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کو اسلام درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے، ہر معاملے کے اندر اسلام کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہلانے والی عورت کہہ رہی ہے۔ اور یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ اسلامی ملک کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اور یہ باتیں کرنے والے کون ہیں؟ یہ باتیں کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ جن کو اپنے دین کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، جو اپنے نبی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، جن کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ان کو ایک اجنبی ایسی محسوس ہوتی ہے، ان کو ایک جہالت اور ایک دقیانوسیت رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے سامنے آپ جناب والٹیئر کی باتیں کریں، آپ روسو کی باتیں کریں، آپ افلاطون ارسطو کی باتیں کریں، آپ سقراط اور بقراط کی باتیں کریں، باتیں نہ کریں تو قرآن کی نہ کریں، باتیں نہ کریں تو حدیث کی نہ کریں، باتیں نہ کریں تو صحابہ کی نہ کریں، باتیں نہ کریں تو ائمہ دین کی نہ کریں، باتیں نہ کریں تو بزرگان دین کی نہ کریں، اسلام کے اکابرین اور سلف صالحین کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور دوسروں کے حوالوں سے ہماری طبیعت فریش ہو جاتی ہے، دل ان کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن حدیث کا نام لینا ان لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی بات کی اہمیت کو کم کرنا ہو تو قرآن اور حدیث کا نام لے دیا جائے، اور کسی بات کی اہمیت کو بڑھانا ہو تو پھر وہاں پر مغرب کے مفکرین کی بات کا نام لے دیا جائے، فلاسفرز کا نام لے دیا جائے۔
دنیا کے بڑے بڑے جو اس طرح کے تھنکرز گزرے ہیں ان کا نام لے دیا جائے تو ان کی بات کے اوپر بڑی شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کریں گے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے تو واضح طور پہ فرما دی, اور اسلام کوئی مغلوب نہیں ہے. کو ان لوگوں کے اس احساس کمتری کی وجہ سے کوئی اسلام کمتر نہیں ہو جاتا. یہ ان کا اپنے ذہن کا احساس کمتری ہے کہ دین کو سمجھا نہیں تو اس لیے اپنے دین کے اوپر شرمندہ ہے. چھوڑ نہیں سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے, کھلم کھلا اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ لوگ جینا جو ہے وہ تنگ کر دیں گے. تو اندرون خانہ جو ہے وہ اپنی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں. تو اسلام ایسا مغلوب دین نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب رہے گا, کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اسلام کے دلائل کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا, خدا کے احکام کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, خدا کا دین کبھی بھی لوگوں کے سامنے جھکے گا نہیں. یہ سپریم رہے گا اور اس کی سپرمیسی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. دین اپنے دلائل کے اعتبار سے جو ہے وہ لوگوں پر غالب رہے گا. اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے, مر گئے, کھپ گئے, چلے گئے, گزر گئے, اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اسلام کے قلعے میں دراڑیں ڈالنے والے لاکھوں اس طرح کے لوگ آئے اور چلے گئے, اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے سامنے ایک پورے کا پورا ایک حکم اس کے سامنے بیان فرما دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں, اور اپنے دل کے اندر بھی آپ کے فیصلے اوپر کوئی اعتراض نہ پائیں, اور دل و جان کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. تو مسلمان کا کام ہی اللہ رسول کے احکام کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے. جو شخص اسلام کے احکام کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے وہ مسلمان نہیں. پھر اپنے نام کے ساتھ مسلمان نہ لگائے, پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنا پڑے گا, اسے تصدیق کرنی پڑے گی. اللہ رسول نے جو فرمایا سچ ہے, خدا رسول نے جو فرمایا وہ تا قیام قیامت کے لیے ہمارے لیے وہی آخری لائحہ عمل ہے. ہماری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہی ہو سکتا ہے. خدا نے ہمیں دین کامل عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم, خدا نے دین کامل عطا فرمایا ہے. اس دین کامل کے سامنے کوئی دین, کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی مذہب, کوئی قانون, کوئی نظام جو ہے اس دین کے مقابلے میں کامل نہیں ہو سکتا. تو جب تک اسلام کی حقانیت کے اوپر اور اسلام کی سچائی کے اوپر اور اسلام کی صداقت کے اوپر کامل یقین نہیں ہوگا, تب تک آدمی کے دل کے اندر اسلام اس وقت تک داخل نہیں ہوتا. تو لہذا ہر وہ شخص کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے یا اس طرح کی سوچ قبول کرتا ہے یا اس طرح کی سوچ کو پروموٹ کرتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے, وہ اپنے طرز عمل کے اوپر غور کر لے کہ یہ اس طرح کے نام استعمال کر لینے سے, لبرلزم کا نام, روشن خیالی کا نام, آزاد خیالی کا نام, ماڈرنزم کا نام, جدیدیت کا نام, یہ اس طرح کے نام استعمال کر کے جدید دور ہے, جدید سوچیں چاہیے, پھر اس طرح کا نام لینے والے جو ہے وہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں, وہ دین کا حلیہ بگاڑ کر جو ہے وہ اپنی سوچوں کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. دین اسی کا نام ہے کہ جو حکم آ گیا اسے تسلیم کیا جائے. نفس اسے قبول کرتا ہے یا نہیں, طبیعت اسے مانتی ہے یا نہیں, دل اس کی طرف جھکتا ہے یا نہیں جھکتا, جو بھی ہے اسے تسلیم کرنا ہی دین ہے. ایک اور حدیث مبارک اسی مفہوم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ, کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور اے لوگو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ, اللہ ان چیزوں پر تمہارا محاسبہ کرے گا, تمہارا حساب لے گا. جو دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی حساب لے گا. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی, صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بہت سارے احکام دیے گئے, نماز کا, روزے کا, جہاد کا, صدقے کا, جتنے احکام دیے گئے ہم نے سب کو قبول کیا, سب کو برداشت کیا. ہمیں وہ احکام دیے گئے جن کی ہم طاقت رکھتے تھے, لیکن یہ جو آیت اب آپ پر نازل ہوئی اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے دلوں کی باتوں پر بھی ہمارا حساب کیا جائے گا,
تو دلوں میں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، دلوں میں تو بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں۔ اگر ان پر بھی ہمارا حساب کیا جائے گا تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ بات کہو جو تم سے پہلے دو کتاب والوں نے کہی، جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی انہوں نے کہی، کہ جب ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانا نہیں۔ جو پہلے لوگ تھے ان پر جب سخت احکام نازل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن مانا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے نہ بنو، بلکہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے سنا اور مان لیا، تو ہماری بخشش فرما دے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ اس کو پڑھا اور ان کی زبانیں اس کی عادی ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت کا اگلا حصہ نازل فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس پر ایمان لایا جو اس کی طرف نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی رسول اور ایمان والوں نے اللہ کے ہر حکم کو مان لیا، اگرچہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا اس پر عمل کرنا، اگرچہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اگرچہ ان کے لیے بڑا شاق تھا، اگرچہ ان کی طبیعتوں پر گراں تھا، لیکن جب خدا کا حکم نازل ہو گیا تو انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ کچھ اگلا حصہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اور اس کا جو شان نزول اور جو اس کے ساتھ حدیث مبارک بیان کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ حکم کیا نازل ہوتا ہے۔ حکم یہ نازل ہوا کہ تمہارے دلوں کی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ اب بظاہر یہ حکم بڑا سخت ہے، ہم جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیسے کیسے برے خیالات آتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیسے کیسے برے وسوسے آتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر کس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، کس طرح کے تصورات اور خیالات کی دنیا کے اندر ہم گم رہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر کون کون سے گناہ پالتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اگر گرفت ہو جائے تو ظاہری اعتبار سے تو ہم 10 گناہ کریں گے، لیکن ہمارے دل کے اعتبار سے تو 1000 گناہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ خدا کے حکم پر ایسی بات نہ کرو جس سے یہ لگے کہ تمہیں خدا کا حکم قبول ہی نہیں۔ یہ نہ ہو سمعنا وعصینا کہ اے اللہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانا نہیں، بلکہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے حکم کے سامنے تم یہ کہو کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تمہارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر ان کی شان بھی بیان فرما دی کہ رسول تو اللہ کی نازل کردہ ہر بات پر ایمان رکھتا ہی ہے۔ جو رسول کے ساتھ اہل ایمان تھے، جو صاحب ایمان تھے، وہ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی کمزوری کو بھی جانتے ہیں کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے دل کے اوپر قابو پا سکیں، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے دل کے خیالات کو روک سکیں، وہ خیالات تو خود بخود آ جاتے ہیں، ہم اپنے دل کے خیالات پر کنٹرول کرنے پر اور قابو کرنے پر قادر نہیں، لیکن اے اللہ تیرا حکم ہے، ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ہم سے فروگزاشتیں ہوں گی، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، ہمارے دل میں بہت سی باتیں آئیں گی، اے اللہ ہم تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتے، لیکن اتنا عرض کرتے ہیں کہ ہماری بخشش فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ ہے کامل ایمان والوں کا طرز عمل کہ خدا کا کیسا بھی حکم ہو، کسی بھی زمانے کے اعتبار سے ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آپس کی گفتگو کے اندر کبھی کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اب حکم وہ اسلام کا ہے لیکن نہیں ماننا، تو اب اس کو بنائیں گے کیا؟ یہ ہم جی مولویوں کی شریعت نہیں مانتے، یہ ہم جو 14ویں صدی کا اسلام تسلیم نہیں کرتے، یہ تو دین کو جو ہے مولویوں نے سخت کر دیا۔ نام لیں گے مولوی کا، نام لیں گے دیندار لوگوں کا، نام لیں گے علماء کا، لیکن انکار اس کا نہیں کریں گے جو علماء نے کہا، انکار اس کا کریں گے جو قرآن نے فرمایا، انکار اس کا کریں گے جو حدیث نے فرمایا، انکار اس کا کریں گے جس پر ساری امت چلی آ رہی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو
ان موضوعات کے حوالے سے انتہائی محتاط رکھنے کی حاجت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی باتوں کے ذریعے کوئی قبائلی کا نام استعمال کر کے، کوئی قدامت پسندی کا نام استعمال کر کے، کوئی اس طرح کا نام استعمال کر کے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا، قرآن کے احکام کا انکار کیا جا رہا۔ اس لیے کوئی بھی حکم سامنے آئے، اگر اس کے بارے میں معلومات نہیں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ آگے سے یہ نہ بول دیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے، یہ تو مولویوں کی بات ہے، یہ نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مولوی کی اپنی بات نہ ہو، وہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی بات، وہ حدیث کے اندر لکھی ہوئی بات، تو اب اس کا انکار کرنا جو ہے وہ اسلام سے باہر کر دے گا۔ تو لہذا اپنی زبانوں کو دین کے معاملے کے اندر انتہائی محتاط رکھنا چاہیے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر احتیاط رکھنا چاہیے، لیکن دین کا معاملہ تو سب سے نازک ہے۔ یہ تو آدمی کی آخرت کا معاملہ ہے، یہ تو اس کے جنتی جہنمی ہونے کا معاملہ ہے، یہ تو خدا کی بارگاہ میں حساب دینے کا معاملہ ہے۔ بس یہ ہو کہ حکم شریعت جب بھی سامنے آئے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کمزور ناتواں ہیں، لیکن اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اور کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ یہ واقعی حکم اس طرح ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ہم علماء سے پوچھ لیں گے، ہم دریافت کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لیکن کسی حکم کا اس طرح انکار نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے اور دین کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول